الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز حاضرین اور برادران اسلام، آپ حضرات سے اس نئی مسجد میں پہلی مرتبہ ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس عظیم الشان اور خوبصورت مسجد کی تعمیر پر دل کی گہرائیوں سے آپ سب حضرات کو میں مبارک پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی آپ کے لیے، لیڈز کے مسلمانوں کے لیے، برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے، جن جن حضرات نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور لے رہے ہیں، اسے قبول اور مبارک فرمائے. اور جس طرح یہ مسجد پکی اور پختہ بنی، اللہ اس کے نمازی بھی پکے بنا دے. یہ مسجد جس طرح خوبصورت، اللہ یہاں کے
نمازیوں کی نمازیں بھی خوبصورت بنا دے اور ہم سب کی ایمانی زندگی کو بھی اللہ خوبصورت بنا دے۔ پروگرام اور اعلان کے مطابق، وعدے کے مطابق مجھے آپ حضرات کی خدمت میں 8 دسمبر کو جمعے کی نماز سے پہلے حاضر ہونا تھا، اور یہ جو کل جمعہ گزرا اس سے پچھلے جمعے میں مجھے آپ کی خدمت میں آنا تھا۔ میں اپنی تدبیر، کوشش کے مطابق صبح 6 بجے ایڈنبرا سے چلا اور اس ٹرین کو یہاں لیڈز میں 10 بجے 10:15 پہنچنا تھا، مگر وہ اتنی لیٹ ہوئی کہ میں 2:15 بجے آپ کے اس شہر میں پہنچا۔ میں سمجھتا تھا کہ صرف پاکستان میں ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں، لیکن اس دفعہ اندازہ ہوا کہ یہاں بھی ایسا ہی ریکارڈ بن رہا ہے، اور میں 8 گھنٹے میں یہاں پہنچا، اور پورے سفر میں مجھے سب سے زیادہ جس بات کا فکر اور احساس اور پریشانی رہی وہ یہ کہ میں آپ کے پاس وعدے کے مطابق پہنچ جاؤں۔ میں اس پر معذرت چاہتا ہوں کہ میں اپنا وعدہ نبھا نہ سکا، لیکن بقول ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیف عرفت ربک، اے علی بن ابی طالب آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ آپ کو اس بات کا یقین کیسے ہوا کہ اللہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نظر تو آتا نہیں، بہت سے لوگ اللہ کو مانتے نہیں، ہر دور میں رہے، اس دور میں بھی ہیں جن کو کمیونسٹ اور دہریہ کہتے ہیں۔ تو کہا، اے علی بن ابی طالب آپ کو کیسے اللہ کے وجود کا یقین ہوا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا، اپنے رب کو جانا اپنے پکے ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے فلاں ٹائم فلاں کام کرنا ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق پوری میں نے اس کی تیاری بھی کی، لیکن اس کے باوجود میں وہ کام نہ کر سکا۔ معلوم ہوا کوئی طاقت ایسی بھی ہے جو ہمارے پکے ارادے توڑ دیتی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو بندہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ مجھے جس عنوان پر مختصراً چند باتیں عرض کرنا ہے وہ اللہ تعالی کی شان رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے 999 نام ہیں، اور ہر نام اللہ کی صفت کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بہت سی شانیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی شانیں ہیں، کسی اور کی کیا شان ہوگی؟ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان، قرآن کہتا ہے اللہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ کتنے دن گزرے اور گزر رہے ہیں اور گزریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو نہیں گنا جا سکتا، تو اللہ کے ہر دن نئی شان، تو اللہ کی شانوں کو نہیں گنا جا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی شانوں میں، اپنی صفات میں جس شان اور صفت کو سب سے اونچا رکھا ہے اور سب سے اوپر رکھا ہے اور سب سے اعلیٰ رکھا ہے، سب سے غالب رکھا ہے اور سب پر غالب رکھا ہے، وہ اللہ کی شان رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر، اپنے تخت پر یہ لکھ دیا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت، میرا پیار، میری شفقت میرے غصے پر غالب ہے۔ میں نے خود اپنی رحمت کو اپنے غصے پر غلبہ دے دیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قہار ہونا بھی ہے،
غصے والا، جبار ہونا بھی ہے، متکبر تکبر والا بھی ہے۔ اللہ کا نام منتقم انتقام اور بدلنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان متعال بلند ہونے والا بھی ہے۔ اللہ کا نام عزیز بھی ہے، اللہ کا نام رؤوف الرحیم بھی ہے، اللہ کا نام مومن اور سلام بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ان تمام صفات اور شانوں میں سب سے زیادہ جو غلبہ دیا وہ شان رحمت کو دیا، اور اپنے عرش کے اوپر جب یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اور اللہ جب اپنے عرش پر غالب ہوئے، اللہ نے اپنے عرش پر جب کنٹرول کیا، اللہ اپنے تخت پر بیٹھا نہیں، بیٹھنا جسم والے کے لیے ہوتا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، لیکن اللہ نے جب اپنے عرش پر اپنا کنٹرول قائم کیا اور اس کا اظہار اللہ نے کیا، تو قرآن میں یہ نہیں فرمایا القہار علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا الجبار علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا المتکبر علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا المنتقم علی العرش استوى کہ غصے والا، جبر والا، انتقام اور بدلہ لینے والا، قہر کا مالک وہ اپنے عرش پر غالب ہوا، بلکہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، شان رحمت والے نے اپنے عرش پر کنٹرول پایا۔ گویا اللہ نے اپنے عرش کے اوپر بھی لکھا کہ میری رحمت غالب، اور عرش کے اوپر جب اللہ نے اپنا کنٹرول قائم کیا، غلبہ پایا، تو اس میں بھی فرمایا الرحمن۔ معلوم ہوا جب اللہ کے عرش کے اوپر بھی رحمت، عرش کے اوپر بھی رحمت اور عرش پر بھی رحمت، تو وہاں سے جتنے بھی اللہ احکام جاری کریں گے وہ تمام کے تمام رحمت اور شفقت والے ہوں گے۔ یہ سارا نظام کائنات اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے۔ میرا اور آپ کا مسجد میں آنا اللہ کی رحمت سے، کہیں کس کی رحمت سے؟ ذرا کہہ دیں، سارے کہہ دیں، اونچی آواز سے کہہ دیں۔ ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا ایمان، ہمارا تراویح میں آنا، ہمارے تمام عبادتیں اور نیک اعمال، آپ دنیاوی اعتبار سے سوچ رہے ہیں، ہمارا کاروبار اور تجارت، ہمارے اچھے اچھے مکانات اور عمدہ گاڑیاں، ہماری زندگی کے ضروریات کا اور سامان کا مل جانا، یہ سب کچھ اللہ کی شان رحمت، ہماری زندگی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، ہمارا وجود اللہ کی رحمت کی برکت سے آیا ہے، ہمارا سر سے پاؤں تک کا ایک ایک عضو بول رہا ہے کہ اے انسان اور اے بندے، تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ تجھے اس نے آنکھیں دے دی ہیں، تجھے اس نے سننے کو کان دے دیے ہیں، اس نے کام کرنے کے ہاتھ اور پاؤں تجھے دیے ہیں، اس نے تجھے زندگی اور حیات دی ہے، اس نے تجھے دل و دماغ عطا کیا ہے، اس نے تجھے عقل کی نعمت عطا کی ہے۔ تو غور کرتا جا تو تجھے ہر لمحے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت میرے اوپر غالب ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے فرمایا جب تم قرآن کریم پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تو سب سے پہلے کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اللہ نے خود فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن پڑھے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی حفاظت میں اور پناہ میں آ جاؤ۔ کیوں؟ یہ بھی اس کی شان رحمت۔ فرمایا جب تم قرآن پڑھو گے شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، شیطان تمہیں چاہے گا کہ تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو، تمہیں کام یاد دلوائے گا، تمہارے دل میں اکتاہٹ پیدا کرے گا، تمہیں بہت سے کام بتائے گا کہ یہ کام بھی تم نے کرنا ہے، نہیں تو کم از کم قرآن پڑھتے ہوئے تمہاری توجہ کہیں اور لے جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میری شان رحمت یہ چاہتی ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان تمہارے اوپر اثر نہ ڈال سکے، اس لیے قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر میری حفاظت میں آ جاؤ، میں تمہیں شیطان سے بچاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم قرآن پڑھو، اور اس کے بعد فرمایا جب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو پھر قرآن کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ اس کے بعد کیا پڑھو؟ ذرا پڑھ لیں سارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ آپ نے قرآن کریم میں دیکھا ہوگا ہر سورت سے پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، کسی خاص سورت کی آیت نہیں ہے۔ صرف سورہ نمل میں
جو آتا ہے وہ قرآن کی اس سورت کا جز اور حصہ اور آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورنہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے یہ کسی خاص سورت کا حصہ نہیں ہے. قرآن کریم میں اس لیے یہ بسم اللہ لکھی ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ پہلی سورت ختم ہو گئی، نئی سورت شروع ہو رہی، اور جب نئی سورت شروع کرو تو پھر برکت کے لیے پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز تراویح پڑھانے والا امام کے لیے یہ مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جب قرآن کریم تراویح میں سناتا ہے تو وہ آہستہ آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، البتہ پورے قرآن کریم میں ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھ لے کسی بھی سورت سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، کسی سورت کی آیت نہیں ہے، اس لیے ایک مرتبہ پڑھ لے. قرآن کی جتنی آیتیں ہیں وہ امام ایک دفعہ پڑھتا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھتا ہے؟ بولو، ایک مرتبہ. ہاں غلطی ہو جائے تو دوبارہ پڑھتا ہے، ورنہ ایک مرتبہ نماز میں تراویح میں. تو بسم اللہ بھی ایک دفعہ اونچی آواز سے پڑھ لیں. صرف ایک سورت ایسی ہے جس سے کہ شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی، وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ توبہ. ماشاءاللہ آپ کو تو بہت پتا ہے، 10ویں پارے میں ہے. وہاں نہیں لکھی. کیوں نہیں لکھی؟ جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہاں بسم اللہ لکھ دو. پہلی سورت ختم ہو گئی اور نئی سورت شروع ہو گئی. سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کی جب باری آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بسم اللہ لکھنے کا نہیں کہا، کیونکہ اس کا مضمون، اس کا سبجیکٹ پہلی سورت سے مختلف تھا. اس لیے صحابہ نے جگہ تو خالی چھوڑ دی مگر صحابہ نے بسم اللہ نہیں لکھی. کیوں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری جرأت نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے قرآن میں بسم اللہ لکھیں. ہمارا پیغمبر کہے گا تو ہم لکھیں گے، ورنہ ہم نہیں لکھیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، نہیں لکھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ آیت رحمت ہے. اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ اس کا عنوان، اس کا نام کیا ہے؟ آیت رحمت. کہہ دیں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹائٹل کیا ہے؟ کوئی کسی سے پوچھے بھی مجھے ذرا آیت رحمت سناؤ، تمہیں آیت رحمت آتی ہے؟ تو آپ فوراً پڑھ کر سنا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا نام، اس کا ٹائٹل اور اس کا عنوان جو ہے وہ آیت رحمت ہے. اور فرمایا صرف آیت رحمت نہیں ہے بلکہ یہ باب رحمت ہے، رحمت کا دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھنے لگو گے، قرآن کریم میں داخل ہونے لگو گے تو پہلے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تم قرآن کھولو گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رحمت کا دروازہ بنا دیا، قرآن کا دروازہ بنا دیا اور اس کا نام رحمت کا دروازہ رکھا تاکہ دنیا میں جب تم کسی محل میں جاتے ہو اگر دروازہ بڑا ہوتا ہے تم باہر کھڑے اندازہ لگا لیتے ہو کہ جب اس کا دروازہ اور گیٹ بڑا ہے تو اندر محل بھی بڑا ہوگا، مکان بھی بڑا ہوگا. اگر کوئی گیٹ خوبصورت نظر آتا ہے تو آپ وہیں کھڑے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اندر سے مسجد بھی بڑی خوبصورت ہوگی، یہ محل بھی بڑا خوبصورت ہوگا. جس کا آؤٹ گیٹ اتنا خوبصورت ہے تو اندر کی کتنی خوبصورتی ہوگی. اللہ نے فرمایا میں نے بھی قرآن کے شروع میں تمہیں پڑھنے کو بھی کہا، لکھنے میں بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور اس کا نام رکھا رحمت کا دروازہ تاکہ تم اس دروازے سے جب قرآن میں داخل ہوگے تو یہ سوچ لینا کہ جب دروازہ یہ رحمت والا ہے تو اندر کتنی رحمتیں ہوں گی. جب دروازہ ہی رحمت والا ہے تو اندر کتنی رحمتیں ہوں گی. آؤ تو صحیح، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں بغیر سمجھے پڑھنے پر. ترجمہ جانتے ہو گے اس سے زیادہ تم قرآن کے اندر آؤ گے تمہیں میں موتی دوں گا. کوئی عالم آئے گا، کوئی مفسر اور محدث آئے گا، مسائل نکالے گا، قرآن کی ایک ایک آیت سے کئی مسئلے نکالے گا. اللہ نے قرآن کریم ہمیں جو دیا یہ بھی رحمت، مگر اس کی ایک رحمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں قرآن میں جانے کا جو دروازہ دیا وہ رحمت کا دروازہ دیا. بتا دیا کہ اندر کتنی رحمتیں ہوں گی جب دروازے پر ہی رحمتیں. ہمارے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، آپ کو سنا دوں، علمی فائدے کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ تورات، انجیل، زبور یہ 3 مشہور کتابیں، ان کا جو کچھ اللہ نے ان میں بیان کیے مضمون وہ سارے اللہ نے تینوں کتابوں کے بیان کر دیے قرآن کریم میں.
گویا قرآن کریم خلاصہ ان تین کا، یہ تینوں کتابیں خلاصہ ہیں تمام آسمانی صحیفوں کا، تو گویا قرآن خلاصہ ہوا اپنے سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں کا۔ اور فرمایا پورے قرآن میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا یہ اللہ نے بیان کر دیا سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ میں جتنا کچھ اللہ نے بیان کیا، اس لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام قرآن بھی ہے، قرآن کی ماں، قرآن کی بیس، قرآن کی بنیاد اور قرآن کریم کی جڑ، کیونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیا، اور فرمایا سورہ فاتحہ میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا وہ اللہ نے سارے کا سارا بیان کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا وہ اللہ نے اس کی باں میں رکھ دیا۔ آپ کہیں گے باں میں پورا قرآن کیسے آ گیا؟ مثال دی ہمارے جد امجد رحمت اللہ علیہ نے، کہا کہ دیکھو سب سے بڑا درخت آپ کے خیال میں کون سا ہوتا ہے؟ یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پرانے ہوں گے، کھیتی باڑی کرتے رہے ہوں گے، بعض لوگ کہتے ہیں بوڑ کا درخت سب سے بڑا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں پیپل کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے۔ چلیں جو بھی درخت آپ تصور میں کر لیں کہ جو سب سے بڑا درخت ہوتا ہے، یہ جو بڑا درخت ہوتا ہے اس کا بیج کتنا ہوتا ہے؟ بولو، چھوٹا سا نا جی۔ تو اگر آپ کسی آدمی کو یہ کہیں کہ میرے ہاتھ میں جو یہ پیپل کے درخت کا بیج اور دانا ہے، یا میرے ہاتھ میں بوڑ کے درخت کا جو دانا اور بیج ہے، اس بیج کے اندر ایک بہت بڑا درخت چھپا ہوا ہے، اس کے اندر ٹہنیاں بھی ہیں، اس کے اوپر پھل بھی ہیں، اس کے پتے بھی ہیں، اس پر پھول بھی لگیں گے، تو آپ مجھے بتائیے آج کسی نوجوان یا یہاں کے بچے کو آپ اگر کہیں کہ بیٹا اس بیج میں بہت بڑا درخت ہے، وہ کہے گا آپ کا دماغ خراب ہے؟ یہ تو چھوٹا سا بیج اور دانا ہے، کہاں اس میں درخت ہے؟ آپ کہیں گے تم مان یا نہ مان، لیکن اس میں ہے، بالکل ہے۔ اور جب آپ اس بیج کو زمین پہ ڈال دیں اور پانی لگا دیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چھوٹے سے بیج اور دانے سے کتنا بڑا پیپل کا یا بوڑ کا درخت نکال دیتا ہے، جس میں بہت ساری ٹہنیاں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، پھل اور پھول لگتا ہے۔ تو فرمایا ہمارے جد امجد نے کہ جس طرح اللہ نے ایک بہت بڑے درخت کو ایک چھوٹے سے دانے اور بیج میں چھپا دیا، اسی طرح اللہ نے پورے قرآن کو بسم اللہ کی باں میں چھپا دیا۔ صرف علم چاہیے۔ میں ایک جھلک سنا دوں کیسے چھپا دیا۔ بہت سے مسئلے نکالے باس علماء نے، کیا علم 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 ہوتا ہے۔ فرمایا کہ با یہ عربی زبان کا ایک حرف ہے اور یہ ملانے کے لیے آتی ہے۔ کس لیے آتی ہے جی؟ آپ بھی کہتے ہیں نا جی میں نے فلانے کے ساتھ مل کر یہ کام کیا، میں فلاں جگہ فلانے کے ساتھ گیا، یہ جو ساتھ ہے نا یہ با کا ترجمہ ہے اردو زبان میں۔ تو با ملانے کے لیے آتی ہے، پہلے کو بعد والے سے ملاتی ہے، پہلے کو بعد والے کے ساتھ ملاتی ہے۔ اور آپ مجھے بتائیے 1,24,000 انبیاء جو آئے دنیا میں اور جتنی کتابیں بھی اللہ نے اتاری، ان کتابوں کا مقصد یہ ہے یا نہیں کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملاؤ؟ فرمایا نبی بھی آئے اللہ سے ملانے کے لیے، اور کتابیں بھی آئی اللہ سے ملانے کے لیے، اور با بھی ملانے کا کام کرتی ہے۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے وہ مقصد اللہ نے با میں رکھ دیا ہے۔ اور بہت سے نقطے اس سے نکلے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی شان رحمت دیکھیے، اس نے مجھے اور آپ سے کو کتنی پیاری آیت رحمت اور باب رحمت دیا، اور فرمایا جب تم قرآن کریم پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، جب تم کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھ لو، جب پانی پینے لگو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، جب تم کوئی کام بھی کرنے لگو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تم رحمت کے دروازے سے داخل ہوگے تو تمہارے کام میں رحمت، تمہارے کھانے میں رحمت، تمہارے پینے میں رحمت، تمہارے کاروبار میں رحمت، تمہاری تجارت میں رحمت۔ صبح کو گئے ہو اپنی دکان پر، تم نے جا کے تالا کھولا ہے، پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاؤنٹر پہ جا کے بیٹھے ہو، پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم رحمت کے دروازے سے داخل ہوگے تو اللہ تمہیں رحمتیں اور برکتیں دے گا۔ کتنی پیاری تعلیم ہے اسلام کی۔ یہ چونکہ آیت رحمت ہے، بات آئی میں بتا دوں، اس لیے یہ اللہ کی رحمت کا اظہار کر رہی آیت، اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے۔ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس وقت میں کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ ہی، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھو گے، کیا پڑھو گے؟ جانور کو ذبح کرنے لگے ہو، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھتے؟ صرف پڑھتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر اور ذبح کر دو، کیوں؟
وجہ یہ کہ اللہ نے فرمایا یہ ہے رحمت والی آیت، وہاں جانور کے گلے پر چھری چل رہی ہے، میری رحمت نہیں چاہتی کہ میری رحمت والی آیت پڑھ کر اس کے گلے پر چھری چلاؤ، صرف اتنا پڑھ لو بسم اللہ اللہ اکبر، بس میرا نام لے لو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، وقت مختصر ورنہ میں اسی پر بہت سی باتیں آپ سے عرض کرتا، میرا موضوع رہ نہ جائے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی شان رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ مجھے اور آپ کو اللہ کی شان رحمت یاد دلا رہا ہے، کتنا وہ مہربان ہوا ہے کہ وہ اپنے عرش سے اور اپنے بلند بلا مقام سے آسمان دنیا پر آ گیا ہے، سب سے نچلے آسمان پر اس نے اپنی توجہ ڈالی ہے اور وہ آواز دے رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، او گناہگار اب تو گناہ چھوڑ دے اور نیکی کے طلبکار میں تیری طرف متوجہ ہوں، تو بھی آ جا۔ یہ اس کی شان رحمت ہے، وہ کتنا رحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 100 حصوں میں اللہ نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا، صرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد والدین سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے محبت کرتے ہیں، ہسبینڈ اپنی وائف سے، وائف اپنے ہسبینڈ سے پیار کرتی ہے، فرمایا یہ جو استاد شاگرد سے اور شیخ اپنے مرید سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ اونٹنی دودھ دینے والی اونٹنی جب اس کا بچہ دودھ پینے آتا ہے وہ اپنی ٹانگ اوپر اٹھا دیتی ہے تاکہ اس کے دودھ پینے میں میری ٹانگ رکاوٹ نہ بنے، فرمایا اس کے اونٹنی کے دل میں جو اپنے بچے کی شفقت اور پیار آیا ہے، یہ دنیا کی ساری محبتیں اور ساری شفقتیں اور رحمتیں یہ اللہ کی اس ایک شان رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور فرمایا 99 اللہ نے سیو کی ہے آخرت کے لیے، یہ 99 رحمتیں اللہ اہل ایمان پر فرمائیں گے، آخرت میں فرمائیں گے۔ یہاں بھی اللہ کی رحمت سے نظام چل رہا ہے، یہ اس ایک 100ویں حصے والی رحمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 99 رحمتیں کتنی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر فرمائیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تقوی اور جنت پر فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کا حقدار بنا دے۔ ابو قلابہ تابعی ہیں، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے اسلام اور ایمان کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے صحابی کو دیکھا ہو، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان اور اسلام کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا اس کے انکار کی وجہ سے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر سجدہ نہیں کیا، اور اللہ نے اس کو نکال دیا اپنے دربار سے اور اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو شیطان نے اس موقع پر اللہ سے ایک درخواست کی۔ ہمارے دادا یہ رحمت اللہ علیہ اپنے ایک درس میں فرماتے ہیں جس وقت اللہ شیطان پر ناراض ہے اس وقت شیطان نے اللہ سے ایک درخواست کی، ایک دعا کی ہے، اللہ نے اس کی دعا رد نہیں کی، ریجیکٹ نہیں کی، دعا قبول کر لی۔ فرمایا جب اللہ جبکہ شیطان پر ناراض، شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور وہ اس وقت میں اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ نے اس کی دعا رد نہیں کی، تو اے انسان تیری دعا اللہ کہاں رد کرے گا؟ تو مانگ کے تو دیکھ۔ شیطان نے کیا کہا؟ ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، میں تیری رحمت سے تو دور ہو گیا، یہاں سے نکالا جا رہا ہوں، لیکن مجھے مہلت دے دے، بڑی لمبی زندگی دے دے۔ اتنی لمبی لائف اس نے مانگی ہے، اتنی لانگ لائف کسی کی نہیں، نبی بھی آئے چلے گئے مگر اب تک شیطان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے مہلت دی۔ فوراً شیطان تھا نا، کہنے لگا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم اس انسان کی وجہ سے میں تیری رحمت سے دور ہوا ہوں، اس انسان کی بنا پر میں تیری ناراضگی کا حقدار بنا ہوں، اس انسان کی بنا پر تیری بارگاہ سے نکلا ہوں، تو میری اس انسان کے ساتھ پھر یہ دشمنی اور عداوت ہے
کہ جب تک اس انسان کے اندر جان ہوگی اور اس کے اندر زندگی کا آخری سانس ہوگا، اس کے جسم میں روح باقی ہوگی، میں اس کے آخری سانس کے وقت تک اس کے اندر رہوں گا، اس کے اندر سے نکلوں گا نہیں اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک اس کی جان میں جان ہوگی، اس لیے کہ اس کی وجہ سے میں تیری رحمت سے دور ہوا۔ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ کتنا وہ مہربان ہے اور کتنا رحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان پھر مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے بھی اپنے جلال کی قسم ہے کہ جب تک تو انسان کے جسم میں رہے گا، جب تک اس کے جان میں جان اور روح ہے اور آخری سانس ہے، تو اس کے جسم سے نہیں نکلے گا اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ میں بھی انسان کے آخری سانس تک جب تک اس کے جسم میں روح ہوگی اس کے لیے اپنی رحمت کا اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ میں بھی اس کے لیے اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا رحمان ہے، فرمایا کہ اگر انسانوں کے گناہ، اللہ تبارک و تعالی اتنا رحمان ہے، فرمایا کہ اگر انسانوں کے گناہ سے زمین سے آسمان تک کی ساری فضا بھر جائے، ساری فضا بھر جائے، گناہ ہی گناہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو معاف کر دے تو اللہ کی رحمت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی دریا اور سمندر سے آپ پانی لیں گلاس میں، جتنا اس کے پانی میں کمی نہیں آتی، اللہ کی رحمت میں بھی سارے گناہ معاف کرنے سے بھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ پانی کے اندر تو کمی شاید کوئی آ جائے مگر اللہ کی شان رحمت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ پہلی قوموں میں سے ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میں نے ساری زندگی گناہ میں گزار دی، میں اللہ کا باغی اور نافرمان بنا رہا، اس لیے جب میں مروں تو مجھے جلا کر آگ لگا دینا اور مجھے جلا کر میری راکھ جو ہے کچھ دریا سمندر میں ڈال دینا اور کچھ ہوا کی نظر کر دینا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے قابو آ گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت سزا دے گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اگر میری راکھ دریا سمندر میں کچھ ڈال دی گئی، کچھ ہوا میں اڑا دی گئی تو پھر میں شاید دوبارہ زندہ نہیں ہو سکوں گا اور اللہ کے قابو میں نہیں آؤں گا۔ ایسے ہی کیا اس کے وارثوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم کیا جہاں جہاں تیرے اندر اس کی راکھ کے ذرات ہیں اکٹھے کر دے۔ دریا سمندر سے کہا جہاں جہاں تمہارے اندر اس کی راکھ ہے اس کو ایک جگہ جمع کر دو۔ جمع ہو گئی، اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی، زندہ کیا اور اس سے پوچھا ہاں بھائی بتا تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ تیرا خیال تھا کہ تو ہمارے قابو میں نہیں آئے گا؟ کیا احمقانہ اور کافرانہ بات کی تھی؟ ہم تو ہر چیز پر قادر ہیں، جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ پہلی مرتبہ میں تو نمونہ سامنے ہی ہوتا، دوسری مرتبہ میں تو نمونہ سامنے ہے۔ اللہ نے جب اس کو زندہ کر کے اس سے سوال کیا تو وہ جواب میں کہتا ہے خشیتک یا ربی، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، میں باغی تھا، گناہ گار تھا، میں نے زندگی میں گناہ بہت کیے تھے، میں تجھ سے ڈرتا تھا، اس لیے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو نے اقرار کیا کہ تو مجرم ہے، تو اس بات کو بھی مانتا ہے کہ تو عذاب کا اور سزا کا حقدار ہے، اور تیرے دل میں ہمارا ڈر اور خوف بھی آیا، تو جب تیرے دل میں ہمارا ڈر اور خوف آیا ہے تو ہم تجھے اب سزا نہیں دیں گے، جا ہم نے تجھے معاف کیا۔ جا ہم نے تجھے معاف کیا۔ وہ واقعہ تو مشہور آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی پہلی امتوں میں سے کسی امت کے آدمی کا ہے، حضور علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل؟ ایک راہب کے پاس گیا، عیسائی پادری کے پاس گیا، کسی کے پاس گیا، راہب کے پاس پہلے زمانوں میں، کہنے لگا میری کوئی توبہ کی صورت، معافی کی صورت؟ اس نے کہا نہیں، تو نے اتنا بڑے جرم کیا، اب تیری معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری پوری ہو گئی، 100۔ بعد میں پھر دل میں چوٹ، کیونکہ اب دل کا اندر سے تو وہ بے چین ہے نا، پھر کہا یہ تو میں نے اور جرم کر لیا۔ کسی کے پاس گیا، وہ اچھا اللہ والا تھا، اس نے کہا تیری توبہ قبول ہو جائے گی، نا امید نہ ہو، ابھی توبہ کر لے۔
اور اپنی توبہ کے کمال کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی کو چینج اور مکمل انقلاب لانے کے لیے فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، تو اس بستی میں رہا کر۔ اس کے مشورے پر چل پڑا، کیونکہ اب طلب تھی اس کے اندر۔ جا رہا ہے، راستے میں موت آ گئی، آخری وقت آ گیا، زمین پر گر گیا، چلنے سے عاجز ہو گیا، لیکن چونکہ ارادہ پکا اور سچا تھا، جتنی دیر زمین پر گرا ہے آخری وقت ہے، تو اپنے سینے کے بل اس بستی کی طرف گھسڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی ہمت پوری کر رہا ہے، پتہ ہے میں نہیں پہنچ سکتا، اپنی کوشش تو جاری رکھ۔ موت آ گئی، دونوں فرشتے آ گئے، رحمت کے بھی اور عذاب کے بھی، آپس میں مقابلہ ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی روح لے جائیں گے، چونکہ یہ توبہ کے ارادہ سے چل پڑا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، ابھی اس نے توبہ کمپلیٹ کی نہیں تھی، پہلے مر گیا، ہم اس کو لے جائیں گے، اس کی روح کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کی پیمائش کر لو، جہاں سے چلا جدھر جا رہا تھا کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جدھر سے یہ چلا ہے اگر وہ فاصلہ کم ہے اور جدھر جا رہا تھا وہ زیادہ ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ زیادہ ہے اور وہ بستی قریب ہو گئی تھی تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ وہ پیمائش کرنے لگے، اللہ نے اس بستی کی طرف کی زمین کو کہا تو ذرا سکڑ جا۔ سبحان اللہ، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے معاف کرنے کے۔ پیمائش ہوئی، وہ زمین کم تھی، اللہ نے فرمایا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علی ایک ولی اللہ گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، بلخ کے بادشاہ تھے، ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ یہ بیت اللہ کا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے معصوم کر دے، مجھے ایسا بنا دے کہ مجھ سے گناہ ہی نہ ہو، میں گناہ کر ہی نہ سکوں، میرے اندر گناہ کی صلاحیت ختم کر دے، میرے اندر گناہ کی اہلیت اور ٹیلنٹ ہی نہ ہو، میں گناہ کر ہی نہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دل میں ڈالا کہ اے ابراہیم بن ادم، میرے تمام بندے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہی نہ ہو، ہم گناہ ہی نہ کریں، گناہ ہو ہی نہ سکے، ہم سے کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں۔ اگر میں اپنے سارے بندوں کو ایسا کر دوں کہ ان سے گناہ ہی نہ ہو تو پھر میں غفار اور بخشنے والا بھی تو ہوں، میں رحمان اور رحیم بھی تو ہوں، میں کریم بھی تو ہوں، میری یہ شانیں کس پر ظاہر ہوں گی اگر سارے ایسے ہو جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ 30 ایئر تک یہ دعا کرتے رہے اللہ مجھے معصوم کر دے۔ فرشتے بھی تو معصوم ہیں، ان سے تو گناہ نہیں ہوتا، انبیاء اور پیغمبر بھی تو معصوم ہیں، نبیوں سے بھی نہیں ہوتے، مجھے بھی ایسا کر دے۔ اللہ نے 30 سال کے بعد کہتے اللہ میاں اتنا عرصہ ہو گیا دعا کر رہا ہوں تو میری دعا ہی نہیں قبول کر رہا۔ اللہ نے دل میں ان کے جواب ڈالا کہ اے علامہ اسفرائینی، تم یہ دعا اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ جو گناہ نہ کر سکے، جو معصوم ہو، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا مقبول ہے، وہ میرا اپنا ہے۔ تم نے یہ اس وجہ سے چاہتے ہو نا کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، معصوم بن کر، معصوم ہو گیا تو اللہ کا میں مقبول بن گیا، میرا اللہ کے ہاں مقام ہو گیا۔ تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جس طرح میں معصوموں سے پیار کرتا ہوں میں گناہ کر کے توبہ کرنے والوں سے بھی پیار کرتا ہوں۔ توابین بھی تو میرے محبوب ہیں، تم اس لسٹ میں شامل ہو جاؤ، گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کرو۔ فرمایا جب تم توبہ کرو گے، دنیا میں اگر کسی عدالت میں جاؤ گے مقدمہ جائے گا، تمہیں بری بھی کر دیا جائے گا تو عدالت تمہارے جرم کا ریکارڈ رکھے گی، وہ تمہاری فائل کو محفوظ رکھے گی۔ میں اتنا رحیم و کریم اور غفار ہوں کہ جب کسی گناہ گار مجھ سے آ کر توبہ کرتا ہے اور میں اس کو معاف کر دیتا ہوں تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کا ریکارڈ بھی ختم کر دو۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے گناہ ہی نہیں۔ تو کتنا رحیم۔ ایک دن میں کتاب میں پڑھا تھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں جو گناہ گار توبہ کر لے، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے، فرمایا جو گناہ گار توبہ کر لے جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو فرمایا اس کی مثال دودھ کی ہو جاتی ہے۔ دودھ جانتے ہو، دودھ، ملک، یہ دودھ جو ہے یہ ایک اس کا ہے ماضی، ایک ہے اس کا حال۔ آپ کی انگریزی میں گزرے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی مولانا؟
پاسٹ. اچھا چلو میں آپ سے انگریزی بھی سیکھ لوں. ایک ہے اس کا پاسٹ اور حال کو کیا کہتے ہیں حضرت؟ ہے پریزنٹ. ایک ہے اس کا ماضی، ایک ہے اس کا حال. ایک ہے پچھلا زمانہ، ایک ہے موجودہ زمانہ. آپ غور کریں، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ دودھ جو تم پیتے ہو اس کا ماضی اور اس کا پچھلا حال یہ ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. یہ دودھ جس جانور سے نکلا ہے وہ جانور کے جسم کے اس حصے میں تھا جس کی ایک سائڈ پہ بلڈ اور خون تھا اور ایک سائڈ پہ غلاظت اور گندگی تھی. درمیان میں دودھ تھا. گائے اور بھینس کے درمیان میں کیا ہے؟ ایک سائڈ پہ کیا ہے؟ خون، بلڈ ہے، اور ایک سائڈ پہ کیا ہے؟ گوبر ہے. قرآن کہہ رہا ہے. لیکن اللہ کا یہ نظام ہے، نہ بلڈ ادھر آنے دیتا ہے نہ گوبر آنے دیتا. سبحان اللہ، یہ اللہ کا نظام ہے. میں ساؤتھ افریقہ گیا، وہاں پر کیپ ٹاؤن کے پاس، وہاں پر وہ قرآن کریم میں جو آتا ہے کہ دو دریا ہیں، ایک کا پانی میٹھا ایک کا کڑوا، وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے. اور وہ قرآن کی آیت کا مزہ ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ایسی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ ایک ہی جگہ دونوں دریا بہ رہے ہیں. ایک سائڈ کا پانی میٹھا، دوسری سائڈ کا کڑوا، درمیان میں کوئی دیوار نہیں، کوئی بند نہیں، مگر ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا، ادھر کا ادھر نہیں جاتا. کیا کیا اللہ کی قدرت کی نشانی. مجھے اردن جانے کا اتفاق ہوا، جورڈن میں. وہاں بہت سی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وہاں ایک بحر میت ہے جس کو بحیرہ مردار بھی کہتے ہیں، ڈیتھ کا دریا. وہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی وہ جانور جو پانی میں رہتے ہیں وہ اس دریا میں اگر داخل ہو جائیں، وہ اتنا کڑوا پانی ہے کہ اس دریا میں دریا کا جانور زندہ نہیں رہ سکتا، مر جاتا ہے. اس لیے اس کا نام ہے ڈیتھ. ڈیتھ سی، یہ اس کا نام ہے. وہ میں دیکھ کر آیا. لیکن آپ دیکھیں وہ وہاں پر بہتا ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم رہتی تھی، جہاں ان پر عذاب آیا تھا. ان کی بستیوں اور شہروں کو اللہ نے زمین پر آسمان پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تھا. وہاں زندگی کا نام. میں نے کہا دیکھو اللہ عبرت دیتا ہے. اللہ کی جو بات قوم نہیں مانتی اللہ پہ ایسے بھی کرتا ہے، جب وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے بہت موقع اور مہلت اللہ دیتا ہے. لیکن جب کفر حد سے تجاوز کر جائے، بغاوت حد سے تجاوز کر جائے، تو پھر کبھی کبھی اللہ عبرت بھی لوگوں کے لیے بناتا ہے، شان قہاری کا مظاہرہ بھی کرتا ہے. اسی جگہ وہ بستیاں تھیں، اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا، حتیٰ کہ وہاں جو پانی بہتا ہے اس میں بھی زندگی کا نشان نہیں ہے. وہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن اسی سے مسلمانوں کو، انسانوں کو اللہ نے بڑی سامان، اس کے ساتھ بڑے پلانٹ، انہوں نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں. اس سے نمک نکالتے ہیں، اس سے اور بہت سی چیزیں، گندک وغیرہ نکالتے ہیں، بہت سی چیزیں اس سے تیار کرتے ہیں. اور کسی کے جسم پر اگر خارش ہو اور وہ اس میں نہائے تو اس کے جسم کی خارش اور پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جاتی ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. آپ دیکھیے اللہ کا نظام ہے. دودھ ہے، جانور کے جس حصے سے آیا اللہ کہتے ہیں ایک سائڈ پہ کیا ہے؟ بلڈ. ایک سائڈ پہ کیا ہے؟ گوبر. درمیان میں دودھ کی نالی. ملنے نہیں دیتا، مکس نہیں ہونے دیتا. فرمایا یہ اگر تم سوچو دماغ میں تو تمہارا دل نہیں چاہے گا دودھ پینے کو، کیونکہ اگر تم یہ سوچنے لگ جاؤ تو کچھ تو طبیعت میں خیال آئے گا نا کہ اگر سے ملا نہیں، مکس نہیں ہوا، کیسی جگہ سے آیا، پینے کو دل نہیں کرے گا. اور جب آپ دیکھیں جب وہ دودھ نکالتے ہیں، دودھ نکالنے والے ہمارے ملک میں تو عورتیں بھی نکالتی ہیں، مرد بھی نکالتے ہیں. تو جہاں بھینس، جہاں گائے کو باندھتے ہیں، جہاں وہ گوبر کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، اسی جگہ پر وہ ایک طرف جگہ صاف کر کے وہیں بالٹی رکھ کر وہیں پر دودھ نکالتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. اب آپ کس بات کو سوچو، کس جگہ پر نکالا گیا، دودھ پینے کو دل نہیں کرے گا. لیکن جب آپ، یہ ہے اس کا ماضی. حال اس کا کیا ہے؟ گرم کیا، برف میں ڈالی، ٹھنڈا کیا، اس کو اچھے خوبصورت گلاس میں، کپ میں ڈالا، اس میں الائچی ڈالی. آپ کا دل چاہتا ہے ایک نہیں دو پیوں، دو نہیں تین پیوں. فرمایا دودھ کا ایک ہے پچھلا زمانہ،
وہ کیسی جگہ سے آیا، کس جگہ اس کو نکالا گیا، ایک ہے اس کا حال جو تمہارے سامنے ہے۔ فرمایا پچھلا زمانہ سوچو گے پینے کو دل نہیں کرے گا، یہ دیکھو گے تو تمہارا بار بار پینے کو دل کرے گا اور پینے کو دل کرے گا۔ فرمایا اسی طرح سوچو جو گناہگار ہوتا ہے جب توبہ کرتا ہے تو توبہ سے پہلے وہ اس دودھ کی طرح تھا جو غلط جگہ پر بیٹھ کر نکالا گیا، لیکن فرمایا جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ اس دودھ کی طرح ہو جاتا ہے جو گلاس میں اور خوبصورت برتن میں الائچی اور خوشبودار والا ہو کر تمہارے سامنے آ گیا۔ فرمایا جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو اللہ، مجھے اس کی دلیل قرآن سے مل گئی۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایک دن اس آیت کی طرف اس خیال سے دھیان گیا کہ واقعتاً اس بزرگ نے صحیح بات کہی، گناہگار جب توبہ کرے اس کی حالت بدل چینج ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جب کوئی گناہگار ایمان والا توبہ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، میں اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ ماضی اس کا کیا تھا کہ یہ گناہ تھے، لیکن اب میں اپنی شان رحمت سے اس کو کیا بنا دیتا ہوں؟ نیکیاں بنا دیتا ہوں، کیونکہ اس نے توبہ کر لی، یہ چینج ہو گیا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو چیز امپورٹڈ ہوتی ہے اس کی آپ لوگ اور ہم لوگ بڑی قدر کرتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے آپ یوں سمجھ لیں زمزم کا پانی۔ ہمارے ملک میں آب زمزم ہے، کہاں سے لاتے ہیں؟ مکہ المکرمہ سے۔ عمرے اور حج پہ جانے والے 10 لیٹر کی 20 لیٹر کی لاتے ہیں، تو آپ ایسے پیتے اور پلاتے ہیں جیسے باقی پانی پیتے ہیں، یا مہمانوں کو چھوٹے سے گلاس میں ڈال کر چند قطرے دیتے ہیں؟ کیوں جی؟ بڑا خیال کرتے ہیں کیونکہ امپورٹنٹ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ زمزم کا پانی تمام پانیوں سے افضل، جنت کے پانیوں سے بھی افضل، حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے، ہم حدیث پڑھ رہے تھے تو آئی وہ حدیث کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ کو جگایا، آپ کو بیت اللہ میں حتیم جہاں دیوار بنی ہوئی ہے اس حتیم کے اندر والی حصے میں لا کر لٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام کے سینے کو چیرا، آپ کا دل نکالا، آپ کا دل نکال کر ایک پلیٹ میں رکھا برتن میں، وہ برتن جب اسلام جنت سے لائے تھے، اور جن اوزاروں کے ساتھ آپ کا سینہ چیرا وہ بھی کہاں سے لائے تھے؟ جنت سے لائے تھے۔ اب اس دل کو دھونا ہے تو دھونے کے لیے جبرائیل اسلام پانی جنت سے نہیں لائے، اس کے لیے پانی انہوں نے زمزم کے کنویں سے لیا۔ سب سے افضل نبی، ان کا دل بھی سب سے افضل پانی سے دھونا ہے۔ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو پلیٹ وہاں سے لائے، اوزار وہاں سے لائے، تو پانی بھی کہاں سے لاتے؟ لیکن وہ وہاں سے نہیں لائے، وہ یہاں سے لیا، معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی وہاں کے پانی سے بھی افضل ہے۔ آپ اس کی قدر کرتے ہیں، بہت سنبھال کر احتیاط سے پیتے ہیں، زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو بہاتے نہیں ہیں، امپورٹڈ ہے، یہاں ہے نہیں، آپ قدر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار زمین پر روتا ہے، اللہ کے ڈر سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ آنسو یہاں سے پہنچتے ہیں اللہ کے عرش پر۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ اللہ کے عرش پر۔ اس عرش کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ فرشتوں نے۔ وہ فرشتے دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، لیکن فرشتے روتے نہیں۔ فرشتے کیوں نہیں روتے؟ روئے گا وہ جو غلطی کرے، فرشتے تو گناہ ہی نہیں کرتے۔ فرشتوں کے ہاں عبادت ہے، ندامت نہیں، شرمندگی نہیں، رونا نہیں، وہ نہیں روتے، عبادت تو کرتے ہیں مگر روتے نہیں۔ روتا کون ہے؟ انسان گناہگار، اللہ کے ڈر سے، آخرت کے ڈر سے اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔ جب یہ آنسو اللہ کے عرش پر پہنچتے ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں یہ آنسو زمین سے آئے ہیں، فرش سے آئے ہیں، عرش پر آئے ہیں، یہاں آنسو ہوتے نہیں ہیں، وہاں سے آئے ہیں، میں ان کی اتنی قدر کرتا ہوں کہ میں نے اس آنسو والے کو معاف کر دیا، میں نے اس کو بخش دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اپنے شان رحمت کو غلبہ دیا،
ہمیں قرآن دیا تو اس کے لیے باب رحمت دیا، اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا تو اپنی رحمت کا اظہار کیا کہ تم ایک فرض کرو گے 70 کا ثواب، ایک نفل ادا کرو گے فرض کے برابر ثواب دوں گا۔ اور آج اعتکاف شروع ہو گیا، اس میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر دے گا، اور ممکن ہے کہ آج کی رات ہو اور ممکن آنے والی راتیں ہوں۔ فرمایا اس ایک رات کی تم عبادت کرو گے، میں 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ تمہیں ثواب دے دوں گا۔ تم 5 نمازیں پڑھو گے، میں 50 کا ثواب تمہیں دے دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 گنا تمہیں ثواب دے دوں گا۔ اللہ کتنا مہربان ہے، بتا یہ رہا اللہ کہ کسی بوڑھے کو، کسی نوجوان کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اب تک وہ گناہوں میں مبتلا رہا، صبح شام گناہ کرتا رہا، تو اب بھی وقت ہے، اللہ کی رحمت کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ تم معافی مانگ لو، توبہ کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو اور جو ہو چکا اس پر شرمندگی کا اظہار کر دو۔ فرمایا تمہارے جتنے بھی ہوں گے میں معاف کر دوں گا۔ یہی تو وہ دربار ہے جہاں نا امیدی نہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا ایک بابا جی سے کہ گناہ گار پر اللہ کی نظر رحمت زیادہ ہوتی ہے یا نیک پر؟ سوال کرنے والے بھی عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ گناہ گار پر نظر رحمت زیادہ یا نیک پر؟ وہ جو بزرگ تھے، وہ جو بابا جی تھے، وہ بزنس بھی کرتے تھے اور ان کا بزنس جو تھا وہ کپڑے کا تھا اور دھاگا بنانے کا تھا۔ انہوں نے بڑے پیاری مثال سے اس کو جواب دیا، کہا بھی میں زیادہ تو جانتا نہیں ہوں، میں اب کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ ہماری جو مشینیں اور لومیں ہیں جہاں دھاگا تیار ہوتا ہے، اس دھاگے کے بعد پھر وہاں کپڑا بنتا ہے، تو ہمارے وہ دھاگا چل رہا ہوتا ہے، جو دھاگا ٹوٹ جائے تو ہم اس کا کیا لگاتے ہیں؟ جوڑ۔ کیا لگا دیتے ہیں؟ جوڑ لگا دیتے ہیں۔ جیسے ٹیکسٹائل کے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں یا اور وہ اس کو زیادہ جانتے ہوں گے، ہمارے ہاں وہ لومیں چلتی ہیں پرانے زمانے کی، اور آج تو نئی ٹیکنالوجی آ گئی، نئی مشینیں آ گئی، بارہ دھاگا اس میں چل رہا ہوتا ہے، اگر ٹوٹ جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ جوڑتے۔ تو وہ کہنے لگا بابا جی کہ جس مشین کا دھاگا ٹوٹ جائے ہم جوڑ لگائیں تو اس کی طرف ہم توجہ نگرانی زیادہ کرتے ہیں کہ کہیں دوبارہ نہ ٹوٹ جائے، جو ٹھیک چل رہا ہو ادھر نہیں ہم پرواہ کرتے۔ تو جو گناہ گار گناہ کر رہا ہے توبہ کر کے وہ ٹانکے کی طرح جو جڑا ہے، اللہ اس پر زیادہ نظر رحمت کرتے ہیں کہ کہیں دوبارہ اس کا ٹانگا نہ ٹوٹ جائے۔ جو نیک سیدھے راستے پر چل رہا ہے اس پر تو رحمت ہے، مگر زیادہ اللہ رحمت تمہاری نظر اس گناہ گار پر کرتے جو توبہ کر لیتا ہے، اس کو زیادہ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ رمضان کا مہینہ معافی کا ہے، توبہ کا ہے، لیکن اللہ کی اس رحمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ کہیں آج مولوی صاحب نے اللہ کی اتنی رحمت سنائی ہے کہ اب تو مزے آ گئے، جتنے مرضی گناہ کرو وہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ دیکھیے بات سنیے کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم نافرمان ہو جائیں، ہم باغی ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس کے فرما بردار ہو جائیں۔ اگر ماں باپ کسی اولاد سے پیار کر رہے ہیں، اولاد پر شفقت کر رہے ہیں، اولاد سے محبت کر رہے ہیں، اولاد کو نواز رہے ہیں، تو اولاد کا یہ نہیں ہے کہ وہ سوچے میرے ماں باپ تو مجھ پر مہربان ہے، میں ان کو ستاتا رہوں، تکلیف دیتا رہوں، یہ بڑے مہربان دل کے نرم ہے۔ نہیں، تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی زندگی بدل کر ان کو خوش کرو۔ جب وہ تم پر مہربان ہے تو تم بھی جواب میں اس کی قدر یہ ہے کہ تم بھی فرما بردار بن جاؤ اور ان کے کہنے پر چلو۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ یہ ڈاکو ہے، چور ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، جا رہے ہیں، ایک دن ایک کاغذ پر دیکھتے ہیں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، دل میں محبت آتی ہے، یہ اللہ کا نام لکھا ہوا، پاؤں کی زمین میں پڑا ہے کاغذ، اس کو اٹھا کر اللہ کی محبت میں اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ ساری زندگی گناہ کرتے رہے، نمازیں نہیں پڑھی، ڈاکے ڈالتے رہے، غیب سے آواز آئی بشر حافی تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم تجھے دونوں جہانوں میں اونچا کریں گے۔ دل پر چوٹ لگی، اپنے آپ کو کہنے لگے بشر حافی ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، ایک چھوٹی سی نیکی کی، اللہ نے تجھے اتنا نوازا کہ اللہ نے کہا میں تجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو کروں گا، عزت والا کروں گا، اونچا کروں گا۔ اگر میں اپنی لائن چینج کر کے نیک بن جاؤں پھر اللہ کتنے مجھے مرتبے اور مقام دے گا، اتنی نیکی پر اتنا بڑا مقام، زیادہ کروں گا تو کتنا اللہ دے گا۔ فوراً توبہ کیے، ڈاکو سے ولی اللہ بن گئے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں بھی جنت میں اللہ کے فضل سے جاؤں گا. ہر ایک کو اللہ اپنی رحمت سے بھیجے گا، لیکن اللہ کی رحمت ہوگی کس پر؟ جو نیک کرے گا، کام کرے گا. جائے گا رحمت سے، مگر رحمت ملے گی کس کو؟ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوا کریں. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان. ہم اس رب کو مانتے ہیں جہاں کوئی نا امیدی نہیں، جہاں مایوسی نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم آؤ، میں تمہارے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میں سمجھا دوں تمہیں اہدنا الصراط المستقیم. آپ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے. ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی یہ ہوتا ہے راستہ دکھا دینا، ایک ہوتا ہے گھر تک پہنچانا. جیسے آپ باہر نکلے، آپ کسی سے پوچھیں بھئی مجھے یہ ایڈریس، مجھے فلاں مکان پہ جانا ہے، مجھے ذرا ایڈریس تو بتا دو. ایک یہ کہ وہ آپ کو گائیڈ کر دے، یہاں سے آپ چلے جائیں، آگے رائٹ ٹرن کریں، پھر لیفٹ ٹرن کریں، آگے لائٹوں سے فلاں طرف ہو جائیں، آپ کو گائیڈ کر دے. دوسرا یہ کہ وہ کہے آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں، میں آپ کو اس گھر تک پہنچا کے آتا ہوں. فرمایا جب اللہ سے تم یہ کہتے ہو اللہ ہمیں ہدایت دے دے، تو یہ مانا نہیں کہ اللہ صرف راستہ دکھا دے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں ایسی ہدایت دوں گا کہ تمہیں جنت میں پہنچا دوں گا. اللہ کی طرف جو ہدایت کی نسبت ہوتی ہے، اس کا معنی اراۃ الطریق، راستہ دکھا دینا نہیں ہوتا، ایصال المطلوب، منزل تک پہنچا دینا ہوتا ہے. کہتے میں تمہیں منزل تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی رحمت عطا فرمائے، اور ہم اپنی اللہ کرے یہ رمضان میرے اور آپ کی زندگی میں انقلاب اور چینج پیدا کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بیٹھنے کو، میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا، میں پھر اس پر معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے وقت اس لیے لیا کہ میں نے اصل میں جمعے کا وقت آپ سے لینا، تو میں نے 2 وقت گویا آپ سے لے لیے. جمعہ میرا اس دفعہ رہ گیا تو یہ وقت میں نے لے لیا. اور خیر المدارس کے لیے بھی آپ حضرات دعا فرمائیں، اور خوشی سے ہو سکے آپ اس کو جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، 3000 طلبہ وہاں پڑھتے ہیں. آپ حضرات اس کا تعاون اگر کرنا چاہے تو ضرور کریں. ہمارا کام تو صرف آپ حضرات کے پاس آ کر آپ کی دعائیں لینا، دعائیں دینا اور متوجہ کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم سب پر اپنی شان رحمت کا اظہار فرما دے. اے اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار اور امیدوار ہیں. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی رحمت عطا فرما دے، اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا، رمضان کی برکتوں سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، جو اب تک گناہ کیے معاف کر دے، اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے الہ العالمین 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ اس مسجد کو قبول فرما، اس کا تعاون کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس کو آباد فرما دے، اے اللہ اس کو خوب آباد فرما دے. اے اللہ مسجد کی آبادی تو عمارتوں سے نہیں نمازیوں سے ہے. اے اللہ سب کو نمازی بنا دے. جس نے جتنا یا اللہ تعاون کیا تو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا بدلہ عطا فرما دے. وعدے کے مطابق جنت کے عظیم الشان محلات عطا کر دے. اے الہ العالمین اس کے باقی تمام کاموں کو بھی پورا فرما دے، تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے. اے اللہ نمازیوں کو قبول فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین ہم سب کو جنتی بنا دے. اے اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہمارا محبوب بن جا اور ہمیں اپنا محبوب بنا لے. اے اللہ اپنی محبت کو غالب فرما دے. اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دے. اے الہ العالمین کیا مانگے کیا نہ مانگے تو جانتا ہے، سب خیر کی چیزیں عطا فرما دے. اے اللہ تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہر ایک کے رزق میں برکت عطا فرما دے. اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا. اے الہ العالمین ایمان جان مال عزت آبرو اولاد کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہر ایک کے رزق میں خوب برکت پیدا فرما. حلال کمانے کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرما. اخلاص اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرما. قرآن کا علم عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما. ایمان کامل سچا یقین نصیب فرما. صبر شکر ذکر فکر والی زندگی نصیب فرما. اے الہ العالمین دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما، رسوائیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں پریشانیوں سے نکال دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں امتحان اور آزمائشوں میں نہ ڈالنا. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے.
اے اللہ جتنے جمع ہیں ان کے دل میں جو دعائیں جو تمنائیں آرزویں ہیں اے اللہ ہم تو نہیں جانتے، تو جانتا ہے، سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے اے اللہ، ہر ایک کو تو اپنا بنا لے اے اللہ، اپنا تعلق نصیب فرما دے اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ، تو ہم سے خوش ہو جا، ہماری گردنوں کو جہنم کے آگ سے آزاد فرما دے اے اللہ، ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، دینی مدارس کی حفاظت فرما، ترقی نصیب فرما، دینی جماعتوں کی اے اللہ مدد فرما، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے اے اللہ ان کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، کشمیری مجاہدین کو فتح اور غلبہ عطا فرما اے الہ العالمین، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما اے اللہ، دلوں سے کینہ اے اللہ، دلوں سے حسد بغض اور عداوتیں ساری دور فرما دے اے اللہ، ہمیں رحماء بینہم کا مصداق بنا دے اے اللہ، اشداء علی الکفار کا مصداق بنا دے اے اللہ، ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ، ہماری اس دینی اور ایمانی تعلق کو قائم اور مضبوط فرما دے اے اللہ، ہم سب کو جنت میں جمع فرما دے اے اللہ، ہم سب کو جنت میں جمع فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک۔